پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے، زکوٰۃ کا اہتمام کرے۔ تو یہ جتنی بنیادی احکامات ہیں جسی طرح اس پر لازم ہے اس پر فرض ان احکامات کا اہتمام کرنا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فرائض کے بعد، ان بنیادی احکامات کے بعد جو سب سے بڑا فریضہ ہے وہ رزق حلال ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں رزق حلال کے کمانے میں، ہمارا جو مقصد ہو وہ رزق حلال ہو۔ ہماری جو بنیادی احکامات ہیں اس کے بعد چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ رزق حلال کمانا ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا گھر جو ہو وہ رزق حلال سے ہو، ہمارے گھر کے جو ضروریات پوری ہو وہ حلال روزی سے، وہ حلال رزق سے ہماری ضروریات پوری ہوں۔ پہلے زمانے میں رہبانیت ہوتی تھی، لوگ رہبانیت اختیار کر جاتے، دور دور علاقوں میں چلے جاتے، جنگلوں میں چلے جاتے، وہ عبادات کرتے، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ لیکن اسلام نے رہبانیت سے منع کر دیا کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے کہ تم جا کر جنگلوں میں، تم دور دراز علاقوں میں جا کر کسی وہاں پر خالی میدان میں جا کر تم اللہ کی عبادت صرف کرو، نہیں بلکہ اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، لیکن تم نے ساتھ ساتھ رزق حلال بھی کمانا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے جو تم نے بچوں کے لیے کمانا ہے، تم نے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، تمہارے اوپر جو بیٹے ہیں تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، تمہاری اولاد کی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، تم نے اس ذمہ داری کو بھی نبھانا ہے، اپنی بیوی کی ضروریات کو بھی پورے کرنا ہے، اپنے ماں باپ کی ضروریات کو بھی تم نے پورا کرنا ہے، اور اللہ کی عبادت بھی تم نے کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم یہاں پر یہ لوگوں کی معاشرت چھوڑ کر تم اکیلے جنگل میں چلے جانا، تم اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ نے قطعاً یہ حکم نہیں فرمایا کہ تم صرف میری عبادت کرنا، بلکہ اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، لوگوں کے ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بھی جوڑنا ہے، اللہ کی عبادت بھی ہم نے کرنی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں تو ہم اس پر پورا اترے، ہم ان پر عمل کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیشہ رزق حلال کے بارے میں فکر مند رہتے، وہاں پر تجارت بھی کرتے، یہاں تک کہ بکریاں بھی چرائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر سے، ہر نبی سے بکریاں چرائی ہے، کیوں؟ تاکہ ہر نبی کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے رزق حلال کمانا۔ یہاں تک کہ پیغمبروں نے کاشتکاری سے بھی، یہاں پر یہ نہیں کہ ہم پیغمبر ہیں، ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم کاشتکاری کریں گے، یہاں تک کہ ہر نبی نے کاشتکاری بھی کی ہے، انہوں نے بکریاں بھی چرائی ہے، صحابہ نے ہر قسم کی مزدوری کی ہے، پیغمبروں نے بھی مزدوری کی ہے، اس لیے تاکہ ہمارے پیٹ کے اندر جو لقمہ جائے وہ حلال کا لقمہ ہو۔ صحابہ نے بھی مزدوری کی ہے، صحابہ نے بکریاں چرائی ہیں، صحابہ نے بھی کاشتکاری کی ہے، اس لیے تاکہ ہمارے پیٹ کے اندر کوئی لقمہ جائے تو وہ حلال کا لقمہ ہو، حرام کا لقمہ نہ ہو۔ تو ہم بھی کوشش کریں، ہم چونکہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، صحابہ کے طرز پر چلنے والے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رزق حلال کمائیں، ہم حلال روزی کمائیں۔ بعض صوفیاء کا یہ طرز عمل ہوتا کہ وہ بعض صوفیاء کہتے کہ ہم وہاں پر رہبانیت اختیار کر جاتے، یعنی ان پر اتنا غلبہ ہو جاتا، وہ اللہ کی محبت کا ان پر اتنا غلبہ ہو جاتا کہ وہ رزق حلال کے یہ وہاں رزق کمانے کے لیے، یعنی روزی کی ان کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم صرف روزی کمائیں گے تو پھر ہم کھائیں گے، بلکہ ان کا توکل اللہ پر، ان کا یقین اللہ پر اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ روزی کی فکر نہیں بلکہ صرف اللہ اور آخرت کی فکر ہوتی، اللہ کی عبادت اور آخرت کی فکر ہوتی کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں، ہم آخرت کی فکر کریں، ہم صرف روزی کی فکر نہ کریں۔ ان کا یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ ہم روزی کمائیں، کیونکہ ان کے اوپر غلبہ اتنا آ گیا تھا، ان کا استغراق اتنا ہو گیا تھا کہ ان کو روزی
کمانے کی ان کو یہ سوچ بھی نہیں آتی۔ اور دوسرا ان کا اللہ پر توکل اتنا کہ ہم اگر ایک ماہ تک، اگر ایک مہینے تک اگر ہم کچھ نہ کہیں تو ہم گزارا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو توکل ہے، ہمارا توکل کمزور ہے۔ لیکن تو ہمیں چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پھر یہ اختیار کریں کہ سفیان نے تو یہ کہا کہ ہم جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے نکلے، ہم نے کوئی روزی کمانے کا ذریعہ نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ روزی کا یعنی اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا انسان کے ساتھ کہ میں نے تم کو رزق دینی ہے، رزق کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اب صرف اس بات پر نہیں یقین کرنا کہ بس اللہ نے تو روزی دینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں، تو ہم ہاتھ اور پاؤں کو استعمال کریں۔ ہم اگر مزدوری کر سکتے ہیں تو ہم مزدوری کریں، اگر کوئی اور طریقہ ہم اختیار کر سکتے ہیں تو کوئی اور طریقہ اختیار کریں۔ کیوں کہ پیغمبروں نے بھی مزدوری سے، تجارت سے، بکریاں چرانے سے کوئی اور محسوس نہیں کیا کہ ہم پیغمبر ہیں، ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم بکریاں چرائیں گے، اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم تجارت کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود کھلائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق کا، لیکن انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، انسان اس شعور کو استعمال کرے۔